یہی وہ اعصاب شکن حالات و اسباب تھے جن سے تنگ آ کر صلاح الدین ایوبی نے اپنے آقا زادے سلطان ملک صالح کی اطاعت سے انحراف کیا۔ خط بھیجنے کے باوجود صلاح الدین ایوبی نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ اگر خط پڑھنے کے بعد سلطان ملک صالح خود چل کر اس کے پاس آتا ہے اور ملت اسلامیہ کے اتحاد کی کوششوں میں اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو وہ اپنا حکم واپس لے لے گا اور دوبارہ سلطان ملک صالح کے نام کا خطبہ جاری کر دے گا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے خلوص و دیانت کی انتہا تھی۔ وہ سلطان ملک صالح پر سیاسی دباؤ ڈال کر اسے راہ راست دکھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر سلطان ملک صالح نوچتہ دیوار کو نہ پڑھ سکا اور وہ صلاح الدین کا خط لے کر اپنے حقیقی چچا زاد بھائی والی موصل سیف الدین کے پاس پہنچا۔ سیف الدین نے بڑی حیرت سے صلاح الدین کا حکم نما خط دیکھا اور پھر والی مصر کا وہ خط نکال کر ملک صالح کو دکھایا جو اس نے سیف الدین کے خط کے جواب میں تحریر کیا تھا۔ پھر دونوں بھائیوں میں بہت دیر تک اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہی۔ آخر میں سیف الدین نے انتہائی تحقیر آمیز لہجے کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ایک طرف وہ غلام زادہ تمہارے نام کا خطبہ منسوخ کرتا ہے اور دوسری طرف ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ میں نے آج تک اس سے زیادہ ریاکار انسان نہیں دیکھا۔ یہ کہتے کہتے والی موصل کا چہرہ نفرت و غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ سلطان ملک صالح نے والی موصل کی ہاں میں ہاں ملائی اور صلاح الدین کے بارے میں انتہائی نازیبا کلمات استعمال کرتے ہوئے کہا، برادر محترم، میں تو دمشق گوا چکا، اب موصل اور آپ کے دوسرے علاقوں کی باری ہے۔ اگر بروقت صلاح الدین ایوبی کے لمبے اور لالچی ہاتھ نہیں کاٹے گئے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ سیف الدین بہت دیر تک اس پیچیدہ مسئلے پر غور کرتا رہا، پھر اس نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایک اور چال چلی۔ سیف الدین نے فوری طور پر اپنے قاصد کو ایک خط دے کر دمشق روانہ کیا۔ وہ خط کیا تھا؟ منافقت اور عیاری کی ایک مختصر داستان تھی جس کا ہر لفظ بظاہر آب حیات تھا لیکن در پردہ زہر قاتل۔ سیف الدین نے صلاح الدین کو انتہائی محبت آمیز لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، برادر معزز، سلطنت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے تمہاری قلبی کیفیات جان کر مجھے ناقابل بیان مسرت حاصل ہوئی ہے۔ اب اس کار عظیم کی تکمیل میں ہمیں لمحوں کی تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ جلد از جلد موصل چلے آؤ تاکہ تمہاری تجویز کو عملی رنگ دے کر آخری شکل دے دی جائے۔ سیف الدین کی چال یہ تھی کہ اگر صلاح الدین ایوبی اس کے خط سے متاثر ہو کر موصل آتا ہے تو حلب اور موصل کی فوجیں راستے میں گھات لگا کر بیٹھ جائیں گی اور موقع ملتے ہی صلاح الدین کے چند مسلح محافظوں پر اچانک امین گاہوں سے نکل کر حملہ کر دیں گی اور نتیجن یا تو صلاح الدین ایوبی مارا جائے گا یا پھر اسے گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر اس کے راستے کا یہ بھاری پتھر ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے گا۔ مگر سیف الدین کو اس واقعے کی خبر نہیں تھی کہ قاصد کی غلطی سے اس کا ایک خط صلاح الدین ایوبی کی نظروں سے گزر چکا ہے۔ صلاح الدین ایوبی والی موصل کا خط پڑھ کر زیر لب مسکرایا، پھر اس نے بلا تاخیر سیف الدین کے مکتوب کے جواب میں ایک مختصر خط تحریر کیا۔ صلاح الدین نے سیف الدین کے سامنے ایک نئی تجویز رکھتے ہوئے تحریر کیا تھا، میں فوری طور پر موصل آنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کے ساتھ ہی میری یہ شرط بھی ہے کہ تمام مسلم علاقوں کے سربراہ آپ کے دارالحکومت میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر ایک عہد نامہ تحریر کیا جائے گا کہ کسی مسلم ریاست کا امیر کسی دوسری اسلامی ریاست کے مفادات کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا، اور اگر کسی سربراہ سے یہ جرم سرزد ہوا تو تمام اتحادی مل کر اسے بھرپور سزا دیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے سیف الدین کی چال اسی پر الٹ دی تھی۔ والی مصر خوب جانتا تھا کہ موصل کا اوباش اور بد کردار حکمران اس تجویز کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ جیسے ہی موصل کا قاصد خط کا جواب لے کر دمشق روانہ ہوا، صلاح الدین اپنے لشکر کے ساتھ حما کی طرف بڑھا۔